مکروہات وضو۔ وضو میں 12 باتیں مکروہ ہیں۔ 1 ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ 2 حاجت سے کم و بیش پانی کا خرچ کرنا۔ 3 بغیر ضرورت شدید کے دنیا کی باتیں کرنا۔ 4 3 بار مسح کرنا اور ہر بار نیا پانی لینا۔ 5 مسجد کے اندر وضو کرنا۔ 6 عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ 7 کسی برتن کو اپنے لیے خاص کر لینا۔ 8 بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے پانی لینا۔ 9 بلا عذر دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنی۔ 10 جس پانی سے وضو کیا جائے اس میں تھوکنا سینگنا۔ 11 چہرے پر پانی زور سے مارنا۔ 12 پاؤں دھوتے وقت ان کو قبلے کی طرف سے نہ پھیرنا۔ ہدایات: ناپ تول کے حساب سے وضو کے لیے 1.5 کلو پانی کافی ہے، اس سے زیادہ اسراف ہے۔ وضو کو 3 بار دھونا افضل ہے اور اسی کی نسبت احادیث میں اتمام اسباغ اور تکمیل کے الفاظ آئے ہیں۔ پس گو 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن افضل 3 بار ہی دھونا ہے۔ 3 بار سے زیادہ دھونا منع ہے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو پھر سے وضو کرنا چاہیے۔ مسواک کا مسنون طریقہ اور ثواب: مسواک میں حسب ذیل اموار مسنون ہیں۔ مسواک سیدھی ہو، 1 پلس کے برابر ہو، زیادہ موٹی نہ ہو، گرا ہو، چھینگی کے برابر موٹی ہو، کسی تلخ لکڑی کی ہو اور اگر زیتون کی ہو تو افضل ہے۔ مسواک دائیں ہاتھ میں پکڑنی چاہیے۔ دانتوں میں عرضہ کرنی چاہیے، طولاً نہیں۔ کم از کم 3 مرتبہ اوپر کے دانتوں میں اور 3 مرتبہ نیچے کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ اور کلی کے علاوہ 3 بار جدید پانی استعمال کرنا چاہیے۔ حسب ذیل اموار مکروہ ہیں۔ لیٹ کر مسواک کرنا، مٹھی سے پکڑنا، فروغت کے بعد بغیر دھوئے رکھ دینا۔ مسواک کھڑی نہ رکھیں اور بانس کی لکڑی کی مسواک بھی کرنی مکروہ ہے۔ یہ تمام اموار مسواک میں مکروہ ہیں، طبی مصلحتوں پر مبنی ہیں۔ ان باتوں کے کرنے سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً مسواک کو مٹھی سے پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب ان 70 نمازوں سے زائد ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ اس سے مسواک کا ثواب اور کیا ہوگا کہ با مسواک وضو اور نماز بے مسواک وضو کا اور نماز سے با درجہ بڑھ کر افضل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے کانوں میں مسواک کے اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے کاتبوں کے کانوں پر قلم ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایات کے الفاظ یوں ہیں: پھر صحابہ رضی اللہ کا یہ طرز عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مذمت اور پیشگی کی جس کے الفاظ پہلے گزر چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو قدر اہمیت اور افضیلیت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس سے دانت اور منہ صاف رہتے ہیں۔ دانت ہر قسم کی میل کچیل سے صاف رہتے ہیں۔ ان میں پیپ اور مادہ فاسد جمع نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پائریا ہونا ناممکن ہے۔ یہ نامراد بیماری دانتوں کی پیپ اور فاسد مادوں ہی سے پیدا ہوتی ہے۔
معدے کو تقویت پہنچتی ہے، غذا جلد ہضم ہو کر جزوِ بدن بنتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، تمام اعضاء میں طاقت اور چہرے پر شادابی آتی ہے، طبیعت میں فرحت و آئباست اور دل میں جوش ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض مسواک پر مداومت کرنے سے صحت جسمانی پر عمدہ اثر پڑتا ہے اور صحت جسمانی پر ہی تمام عبادات اور اخلاقی فرائض کے بجا آوری کا دار و مدار ہے اور اس سے کار خیر کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں حفظان صحت کے اس اصول کو یاد رکھیے کہ صحت جسمانی بغیر صحیح قوت ہضم کے ممکن نہیں اور ہضم صحیح موقف ہے دانتوں اور منہ کی صفائی پر، یعنی ان کو تمام فاسد زہریلے اور مضر صحت مواد صاف رکھے جائیں اور یہ صفائی مسواک کے ذریعے اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر شارع نے اس کی ترغیب و ترشید دلائی ہے۔ اگر ہم مسواک کی عادت ڈال لیں تو نہ دانتوں کے درد کی تکلیف باقی رہے، نہ ان کو نکلوانے کی نوبت آئے اور نہ منجنوں کی ضرورت پڑے۔ ادھر مسواک کرنے سے آنکھوں میں روشنی، جگر میں قوت، معدے میں طاقت اور دماغ میں صفائی بھی ہو جائے اور ان تمام باتوں کی وجہ سے عبادت میں ذوق اور روح میں روشنی بھی حاصل ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان نمازی کو مسواک کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔